بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں میڈیکل پروفیشن سے جڑے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان کے حق میں کلمات خیر وہ کہنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام نے ہمیں دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم تو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور حدیث پاک ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تب دوسروں کو نفع پہنچانے کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے طریقے موجود ہیں کہ ہم کس طرح دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تب نفع پہنچانے میں ایک صورتحال وہ ہے جب ایک آدمی بہت زیادہ پریشان حال ہے، دکھی ہے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں اس کی حوصلہ افزائی، اس کے لیے خیر کے جملے کہنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کی سند میں یا الفاظ میں کچھ کلام بھی شاید ہو، لیکن اس کو علماء کرام نقل کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض روایات میں اس کا تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ، اگر کوئی آپ کو تلاش کرنا چاہے، آپ کے بندے آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو اس میں یہ جملہ کتابوں میں ملتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ اگر کوئی مجھے تلاش کرنا چاہے تو وہ مجھے تلاش کرے ایسے لوگوں کے پاس جن کے دل ٹوٹ چکے۔ عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں۔ تب دل ٹوٹ جاتا ہے، دل ڈھہ جاتا ہے، خاص طور پہ جب بندہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تب غور کیجئے، ایک مریض کی بیمار پرسی کرنے والا جو صرف آ کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کے لیے کتنا اجر ہے۔ اب صحیح روایات ہیں، ایک روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار کی عیادت کے لیے، اس کا پتہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت میں میوے کھاتا رہتا ہے، یعنی جنت اور اس کے پھلوں میں رہتا ہے۔ یعنی مریض کے پاس بیٹھنا یہ جنت کی میوہ خوری ہے کہ اس کے پاس کچھ لمحات بندہ بیٹھے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو صبح کو جائے اس کے لیے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو شام کو جائے اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ اور کنز العمال کی ایک روایت ہے کہ وہ شخص جب تک مریض کے پاس بیٹھتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو ایک روزے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ تب یہ انعامات تو اس کے لیے ہیں، یہ فضائل تو اس کے لیے ہیں جو صرف مریض کا پتہ کرنے کے لیے جائے، اس کے احوال معلوم کرنے کے لیے جائے، اور جو اس مریض کا علاج کرے، اس مریض کی تندرستگی میں کوشش کرے، اس کی صحت کو بحال کرنے میں کوشش کرے، اپنی صلاحیتیں اس پر لگائے، تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ تو انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ مجھے وہاں تلاش کریں جہاں ٹوٹے ہوئے دل پائے جاتے ہیں۔ تو ٹوٹے ہوئے دل مریضوں کے ہاں سے آتا ہے جو اپنی بیماری سے نا امید ہو بیٹھے ہیں، یا جیسے آج کل
کرونا وائرس یا اس طرح کی دیگر وبائیں جب پھیلتی ہیں تو اس وقت میں ہمارے میڈیکل پروفیشن سے جڑے بہن بھائی یہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور اس میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم ایک بڑی عجیب بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہت بڑا عمل ہے کہ اس عمل میں بقول ان کے ریاکاری نہیں آتی، کہ یہ اللہ کے بہت قریب پہنچنے کا ایک آسان ترین عمل ہے۔ کیسے؟ وہ دلیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کی لائن سے جب بندہ آگے آتا ہے، عبادت کی لائن میں کوئی بھی کسی قسم کی عبادت میں آگے بڑھتا ہے تو اس میں تکبر آنے کا اندیشہ ہے۔ لوگ دیکھیں گے، لوگ اس کو بزرگ سمجھیں گے، عبادت گزار سمجھیں گے، لوگ اس سے دعاؤں کے لیے کہیں گے کہ یہ بڑا بزرگ آدمی ہے، تو اس میں اپنے اندر میں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جب ایک ڈاکٹر یا میڈیکل پروفیشن سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص ایک تھکا ہارا ہے، اس کے پاس کوئی مریض آتا ہے، مریضوں کی آہ و بکا سنتا ہے اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، ان کے لیے بھلائی کے جملے کہتا ہے، تو اس سے ان کی عاجزی اور بڑھے گی، اس میں تکبر کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اس لائن سے آگے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ جب خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ اور واقعی یہ بہت بڑی ہمت اور حوصلہ افزائی ہے۔ عام طور پہ جب کوئی مریض سخت تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار بھی کمزور دل ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان کی آہ و بکا کو سننا، ان کے لیے حوصلہ افزائی اور تسلی کے کلمات کہنا، اور اپنی جان خطرے میں ڈال کے، جیسے آج کل کرونا ہے یا دیگر وبائی امراض ہیں، اس میں آگے آ کے کام کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ لوگ جو لوگوں کی خدمت اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں پر مرہم رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور واقعتاً رات کو 2 بجے کوئی مریض دیکھا، آدھی رات کو کوئی مریض آ گیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، تو اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس میں یقیناً تکبر پیدا نہیں ہوگا، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ تو یہ شعبہ واقعی خدمت خلق کا ایک بہترین شعبہ ہے، اور یہ لوگ جو عوام کی خدمت اس جذبے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ کسی ایک فرد کی وجہ سے یا چند افراد کی وجہ سے پورے پیشے کو بدنام کرنا یہ دانش مندی نہیں۔ موجودہ دور میں جب گراوٹ کا دور ہے، ہر شعبے میں آپ کسی شعبے میں چلے جائیں، اکا دکا افراد وہ اپنی ویلیوز کو اگنور کرنے میں لگے ہوئے، یعنی وہ ایسی حرکات کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیشہ، وہ شعبہ بدنام ہوتا ہے۔ لیکن اس ایک فرد کی وجہ سے یا چند افراد کی وجہ سے پورے شعبے کے بارے میں کوئی سخت جملہ کہنا یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، دل سے قدر کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور ان کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ واقعی معاشرے کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہیں، غریبوں کی خدمت کرنے والے اور مشکل حالات میں اپنے مریضوں کو سنبھالنے والے، علاج کرنے والے، واقعتاً یہ کسی مسیحا سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات کی خدمت میں میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان کے عمل میں اور برکت آئے گی، خاص طور پہ جب وہ کچھ آپریٹ کر رہے ہوں، کسی مریض کا آپریشن کرنے لگیں، تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت
اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ ہمارے کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ کسی مریض کا آپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد ان کے ساتھ بہت زیادہ شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض شفا یاب ہوتا ہے اور آپریشن ناکام نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات اس اہم ترین موقع پہ جو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پہ صورت یاسین شریف اگر میرے بہن بھائیوں کو یاد ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس کی تلاوت کریں، ورنہ کوئی بھی اللہ کا ذکر مشکل حالات میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا درود پاک ایک بہت بڑا عظیم شان عمل ہے، تو ان حالات میں اگر اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ ان کے عمل میں اور برکت آئے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس شعبے میں خدمات سر انجام دینے والوں کو خدمت خلق کا بہترین جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔